حاصل کرو سب سے پہلے اپنے مالک کا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر اس گیان کو بانٹ دو، اس علم کو پھیلا دو۔ آپ نے یہ کام نہیں کیا ہوگا تو اللہ کے سامنے آپ کیا جواب دیں گے؟ سنو، یہ کوئی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ سلسلہ نہیں قائم ہوا ہے کہ سب کو علم دیا جائے، نہیں، رب کی تو بہت پرانی خواہش، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور بنا کر کے جب تیار کیا، سنو، یہ ہے، یہ ڈارون کا نتیجہ ہے، کتے بلی سے انسان بنا، ایک قرآن کا عقیدہ ہے، یہ نظریہ نہیں ہے، نظریے جھوٹ ہوتے ہیں، فلسفہ نہیں ہے، قرآن کی صداقت ہے، سچائی ہے، رب کا کلام ہے، مالک و مولا کی بانی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہم نے انسان کو جب بنایا کیسے بنایا، اور پھر کیا کیا چیزیں ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا میرے فرشتوں میں ایک انسان بنانا چاہ رہا ہوں، میں ایک انسان پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک انسان کی تخلیق کرنا چاہ رہا ہوں، فرشتوں نے مخالفت کی، اللہ سے کہنے لگے ایسے انسان کس کو بنائے گا جو دنیا کے اندر فتنے پیدا کریں گے، فساد پیدا کریں گے۔ اے اللہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف و توصیف کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو تیری عبادت و بندگی کے لیے کافی ہیں، اللہ اکبر، تو انسان کو کیوں پیدا کرے گا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں انسان کو بناؤں گا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، حضرت آدم کی پتلا تیار ہوا، خود اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم کے پتلے کو تیار کیا، اس کے اندر روح ڈالی۔ اب آگے سنو کیا ہوتا ہے، اپنا رتبہ دیکھو مسلمانوں، اپنا مقام دیکھو کہ انسانیت کا مقام اللہ رب العزت کس سے عطا فرماتا ہے۔ کسی کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے سرٹیفکیٹ سے۔ آج قرآن کے حافظوں نے، اصلاح المومنین، قرآن کے حفظ کرنے والے بچوں نے، اور اسی طرح حافظات اور عالمات اور فاضلات، قرآن اور حدیث کے پڑھنے والی بچیوں کے سروں پہ عمامے رکھے گئے ہیں، صافے پگڑی باندھی گئی ہے، دستار باندھی گئی ہے، ان کو اعزاز دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے کمال کی بات انہوں نے کری ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں انسانیت کا کمال کہاں ہے، انسان کا مقام اور رتبہ کب حاصل ہوتا ہے، اور اس کا رتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو تیار کیا تو جب مکمل ہو گئے حضرت آدم، اللہ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ سلنڈر ہو گئے فرشتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے آدم کو پوری روئے زمین کے ناموں کا گیان بخش دیا، علم دیا، آدم علیہ السلام کو گیان دیا، جانکاری دی، معلومات دی۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر آدم کو فرشتوں کے دربار میں پیش کیا۔ فرشتے قال یا آدم انبئهم باسمائهم، قال یا اللہ تبارک نے فرشتوں سے کہا تم بتاؤ ناموں کو۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا معلوم، جو تو نے ہمیں بتایا ہے وہی ہمیں پتا ہے، اس سے زیادہ تو ہم کو پتا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آدم سے کہا اے آدم تم بتاؤ اب نام کو۔ فرشتوں کو علم نہیں ہے جس کو علم میں نے تمہیں دیا ہے، فرشتوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا ان کے پاس ہے، لیکن جو تمہیں ہم نے علم دیا ہے، ایکسٹرا علم دیا ہے، وعلم آدم الاسماء كلها، پورے ناموں کو حضرت آدم کو بتا دیا تھا، سکھا دیا تھا اللہ نے۔ جب آدم نے قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما كنتم تبدون ولا تكتمون۔
جب آدم علیہ السلام نے فر اللہ کے دیے ہوئے گیان، اللہ کے دیے ہوئے علم کے بارے میں تمام ناموں کو بتلانا شروع کیا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ دریا ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ آسمان ہے، یہ فلاں ہے، یہ مرد ہے، وہ پورے ناموں کا شمار کرنا شروع کیا۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہاں فرشتوں تم نے مخالفت کی تھی اسی انسان کی، اور کہا تھا اس کے فتنہ پیدا کرے گا، اس کو جو علم حاصل ہے وہ تمہیں بھی وہ علم حاصل، بولو تم نے بھی عاجزی کی، تم نے بھی انکساری کی، تمہیں بھی وہ علم حاصل نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کے اندر ہر پوشیدہ راز کا پتہ ہے، میں ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز، مخفی اور پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کو جاننے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ ہے، پھر اس کے بعد رتبہ گولڈ میڈل دے رہا ہے اب اللہ، یہ پورا علم عطا کرنے کے بعد میں فرشتوں کے سامنے اب انعام عطا فرما رہا ہے۔ قال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں ہیں یہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہاں ہم نے گیان دے دیا آدم کو، علم دے دیا، اب رتبہ اور مقام کیا ہے؟ اے فرشتوں، اس انسان کو جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ شاہکار بنایا ہے، یہ بہترین قد و قامت کا جسے مالک بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین پیکر اور سب سے خوبصورت جسم اور سب سے بہترین موضوع قد و قامت اور جسم کا یہ حسین سراپا جس مخلوق کو ہم نے عطا کیا وہ انسان ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، جسے ہم نے ساری مخلوقات کے اوپر سب سے اسے مکرم بنایا ہے، محترم بنایا ہے۔ اے میرے فرشتوں اس کا سجدہ کرو، اس کا کیا کرو؟ سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ سجدہ جانتے ہو کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انسان کی ذلت کی آخری انتہا ہے سجدہ، جہاں آدمی اپنے ناک کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیشانیوں کو زمین پر رکھ دیتا ہے، اسے نہ دائیں دیکھتا ہے، نہ بائیں، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ گردن جب جھکا دیتا ہے تو سراپا سرنڈر ہو جاتا ہے، مطلب کوئی گردن مار بھی دے تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اے اللہ میں نے اپنے سر کو جھکا دیا سر، خلاص۔ اور ناک زمین پر رگڑنا، ناک زمین پہ ٹکانا، یہ سب سے انتہائی عاجزی اور ذلت کا مقام ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، چلو سجدہ کرو۔ کس لیے سجدہ ہوا آدم کا بھیا؟ بولو جزاکم اللہ خیر۔ کس لیے؟ علم کی وجہ سے۔ علم یہ وہ دولت ہے، یہ روپے پیسے تمہارے پاس ہزاروں ہیں، کروڑوں روپے کے تم مالک ہو، لاکھوں بگہوں کے تم زمیندار ہو، اور تمہارے محلے کا جھوپڑی میں رہنے والا اصلاح المومنین کا ایک ادنا سا طالب علم غریب، جس کے سینے میں رب کا قرآن ہے، جس نے قرآن کو سیکھا ہے، پڑھا ہے بہترین آواز سے، جب وہ تمہاری مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو تم بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے زمیندار اور بہت بڑے ٹھیکیدار، تم بہت بڑے انسپکٹر، پرائم منسٹر، مکھ منتری جو بھی ہونے کے باوجود بھی امامت کے مسلح پر اپنا قائد، اپنا امام تم کس کو بناتے ہو؟ اسی حافظ کو، اسی عالم کو جس کے سینے میں رب کا قرآن ہے، جس گیان نے اسے یہ رتبہ عطا فرمایا کہ تمام دولتوں کو تم بھول کر اس غریب کے بچے کو مسلح پر کھڑا کرتے ہو۔ یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ کس نے دیا؟ اسی علم نے دیا۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں اللہ کا علم حاصل ہے، اللہ کا گیان حاصل ہے، تم کبھی مایوس نہ ہو۔ کتے بھونکتے ہیں، بھونکنے دو، چلانے دو، جس کو درد ہوتا ہے وہی چیختا ہے۔ اذان ہوتی ہے تو نبی نے فرمایا فرشتہ ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے، کیونکہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جدھر دیکھو ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے۔ ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا جانتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی تشریح کی تو ضرورت نہیں، برہٹ والوں بولو، جھارکھنڈ کے لوگوں، ہاں، ہوا گندگی چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے، پوپو پوپو کرتے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو اذان سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بس سمجھ جاؤ یہ کون لوگ ہیں، کہنے کی کیا ضرورت؟ جنہیں اذان سے تکلیف ہو رہی ہے، نماز سے تکلیف ہو رہی ہے، مسجد سے تکلیف ہو رہی ہے، قرآن سے تکلیف ہو رہی ہے، اور خود مسلمان سے تکلیف ہو رہی ہے، مسلمان سے تکلیف ہو رہی ہے۔
بہت سارے لوگوں کو مسلمان سے بھی تکلیف ہوتی. ایک دیوی ہیں مہاراشٹرا میں نے آج ہی کوئی ایک کلپ دیکھی. وہ کہہ رہی ہیں ہندوستان میں رہنا ہوگا، جے شری رام کہنا ہوگا. ہم نے کہا بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، انہیں دیکھو کہاں سے آئی ہیں. جسٹ کسی نے کہا ذرا رکو، پوز کھول دیا پوری فلمی سٹائل کی، کہیں کی تھی ناچنے گانے والی، وہ یہ جملے کہہ رہی تھی سیاسی سٹیج پہ کھڑا. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس میں بھی ہماری آپ کی کمی ہے. آپ کو اپنے ہی دین کا پتہ نہیں یارو. یہ ہزاروں کا مجمع ہے یہ چاروں طرف. اگر یہ بندے ناچیز آپ سے پوچھے یا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں چند ایسے خوش نصیب ہوں گے جو صحیح بتا سکتے ہیں. ورنہ اکثر کہیں گے نماز روزہ پڑھنے والے کو اسلام کہتے ہیں. اسلام نماز روزے کو کہتے ہیں. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ نماز روزے کو اسلام کہتے ہیں. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز روزہ پڑھے وہی مسلمان. ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے. اس کا علم حاصل کرو. یا آپ کی ذمہ داری ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ اور ہم جو ذلیل ہیں نا، اس لیے کہ ہم قرآن اور سنت کے علم سے ناشنا ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک کمیونٹی بنائی، اس دنیا کو آباد کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے حکومت دے دی، میں نے اسے سونے دے دیے، میں نے اسے چاندی دے دیے، میں نے اسے ہیرے دے دیے، میں نے اسے جواہرات دے دیے، میں نے اسے یہ دے دیا، پراپرٹی دے دی، زمین دے دی، فلاں دے دیا. نہیں، کہیں تم قرآن میں نہیں بتا سکتے. کوئی ایک آیت بھی ایسی موجود نہیں. بلکہ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ ایک ایسا فارمولہ، ایک ایسی چیز عطا فرمائی جس چیز سے پوری دنیا وہ حاصل کر سکتا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. رات گزر سکتی ہے اگر میں صرف اسی ٹکڑے پہ کھڑا ہو کے آپ کے سامنے تشریح کروں تو اچھی اچھی پیشانیوں پہ پسینے چھوٹیں گے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. غور کرو مسلمانوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کو صرف ہم نے اپنا گیان دیا، قرآن کا گیان دیا، یا جو بھی اس وقت معرفت تھی وہی دیا. نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تب وہ مسجود ملائک ہوئے، تب فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، تب اللہ رب العزت نے حکم دیا سجدہ کرو. فسجدوا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ بولو. میں علماء حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ دارالعلوم کھولو، لیکن یہ دارالعلوم صرف فارسی کی پہلی کتاب میزان منشیب، نحو میر اور قطبی اور فقہ اور اصول فقہ اور اسی پر مبنی نہیں ہونا چاہیے. دارالعلوم علم کی جمع ہے، علوم، علموں کا گھر، تمام علوم کا گھر، تمام علوم کا گھر. اس لیے مدارس کے اندر، مدارس کے نام پر صرف قرآن نہ پڑھاؤ، صرف حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی. میں درخواست کروں گا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تم مسجود ملائک بننا چاہتے ہو، تم ساری کائنات کی چابیاں لینا چاہتے ہو، اللہ کی یہاں سرداری حاصل کرنا چاہتے ہو. اگر تمہیں دولت چاہیے، تمہیں صحت چاہیے، تمہیں امن چاہیے، تمہیں سکون چاہیے، تمہیں راحت چاہیے، تمہیں حکومت چاہیے، تو تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا. صرف اللہ اور اس کے رسول کا نہیں، یہ تو پہلے ہے. اس کے بعد تمہیں دنیا کا بھی علم حاصل کرنا پڑے گا، تمہیں ہر ضرورت کا علم حاصل کرنا پڑے گا. تمہیں کھانے غلہ پیدا کرنے سے لے کر غلے کو پکانے اور پیٹ کے اندر داخل کرنے تک، اور اس کے بعد گھر بنانا، زمین تعمیر کرنا، پوری دنیا کے جو علوم ہیں یہ تمہیں حاصل کرنا پڑے گا.
مختصر یہ ابھی لیجیے گا، مختصر یہ کہ آپ کو جزاک اللہ خیر، آپ کو دیکھیں وقت ایسا گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ ایسے جم کے بیٹھے ہو کہ اگر کہیں کوئی اٹھک بیٹھک ہوتی تو میں کب سے بند کر دیتا، لیکن میں بند کر دوں گا زیادہ نہیں، کیونکہ میرے پاس بھی کسی کا میں حق نہیں دوں گا، پیچھے کا عالم بھی وہی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی کرسیاں عطا فرمائے گی، آپ بیٹھ جاؤ، کرسیوں کا تو سارا جھگڑا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں علماء سے کہوں گا، ہمیں اگر بھارت کے اندر تو ایک بات تو علم کی ہے، اور نبی کی سیرت بھی ہم کو یہی بتاتی ہے کہ نبی جو غار حرا سے سب سے پہلا پیام لے کے آئے وہ کون سا پیام تھا؟ بولو زور سے، علم پڑھو پڑھو، یہی تھا نا، پڑھو پڑھو، پروفیسر بنو، ڈاکٹر بنو، عالم بنو، حافظ قرآن بنو، مفسر قرآن بنو، عربی پڑھو، اردو پڑھو، ہندی پڑھو، سنسکرت پڑھو، بائبل پڑھو، جناب علی رامائن پڑھو، وید پڑھو، گیتا پڑھو، سارے علوم پڑھو 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 پڑھو، اور دنیا کو بھی پڑھاؤ، اور اس کے اندر چھانٹو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح گیان کیا ہے اور غلط گیان کیا ہے، لوگوں کو بتاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں تو تم کو کیا تم کیسے بتاؤ؟ اس لیے آج سے یہ اپنے دماغوں اور ذہنوں سے یہ بات نکال دو اور پوری دنیا کو بتا دو کہ مولوی صرف اردو عربی فارسی نہیں جانتا، مولویوں کو الحمدللہ سنسکرت بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، ہندی کے اندر بہترین بھاشن دینے والے بنے، ان کی اپنے بھاشا میں جو سادھو سنت بولتے ہیں اس طرح کی زبان استعمال کرو۔ اگر بھارت کی زمین میں تمہیں اچھا گیان دینا ہے، لوگوں تک اس پیغام کو، اس میسج کو پہنچانا ہے، تو اپنے بچوں کو سنسکرت پڑھاؤ، بہترین ہندی پڑھاؤ، اردو 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 اردو۔ تم اتنے پیچھے پڑے کہ دنیا سمجھنے لگی یہ بھی مسلمان ہے، کسی کو قتل کر دو، ختم کر دو، ہیں؟ یہ کوئی زبان کوئی مسلمان ہے؟ بس زبان ہے، زبان ہے۔ تو لوگوں نے، آپ نے یہ ظلم ڈھایا، آپ نے اور ہمارے مولوی حضرات نے، اللہ انہیں ہدایت دے، علماء نے کیا اردو ہی میں، اردو میں، اردو، ارے بنگلہ بھی پڑھو، تمل ناڈو والے اردو نہیں بولتے، ہندی نہیں بولتے، تمل میں بہترین، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، کیرلا والے ملیالم میں بھی اردو نہیں جانتے، وہ ہندی نہیں جانتے۔ آپ لوگ تو بہار اور جھارکھنڈ کے لوگ ہو، آپ کو تو پورے ہندوستان کا پتہ ہے، کیونکہ آپ کے ملک میں آپ کو رہنے کہاں دیا جاتا ہے؟ آپ تو بھاگ بھاگ کے دوسرے اسٹیٹوں میں جا کے روزی کماتے ہو، عیش تو یہاں کے لیڈر کرتے ہیں، بیٹا گھر خالی ہے، مزے مارو۔ ہمارے لوگ کہاں گئے؟ کمانے گئے، وہاں سے ٹیکس آ رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، کھا رہے، ووٹ دینے کے لیے وہاں سے ٹرینیں بھر بھر کے آتے ہو، کہاں جا رہے ہیں؟ لیڈر چننے جا رہے ہیں۔ کیا بدھو پنی ہے؟ لیڈر چنو تو لیڈروں کے کالر پکڑ کے بولو کہ ہمیں ادیوگ دیو، فیکٹری لگاؤ، کمپنی لگاؤ۔ دوسرے اسٹیٹ کے اندر بہار بنگال کے نام پہ ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، ذلیلو۔ حق رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ بولو اپنے دیش میں سیاسی بات نہیں کرتا، لیکن اپنی آنکھیں کھولو، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو ستا کر گلف کے اندر، دنیا کے اندر بھیج کر یہاں کے نیتا لیڈر عیش و عشرت کر رہے ہیں، ان کے اپنے بچے، اور یہاں اسٹیٹوں کے اندر ہمیں ساؤتھ انڈیا، کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں بنگلور، کوئی کرناٹکا، کوئی مہاراشٹرا، وہاں بامبے کے اندر جا کر کے بیچارے بھاجی پاؤ بیچ کر کے پیسے کما کر کے یہاں بھیجتے ہیں، اور یہاں ٹانگ پھیلا کر کے یہاں کے نیتا لیڈر سو رہے ہیں۔ کوئی ادیوگ نہیں ہے، کوئی کمپنی نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے۔ دوسرے اسٹیٹوں میں کیا زمین سے سب نکل رہا ہے؟ ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، ہمیں بھگایا جاتا ہے، ہمیں مارا جاتا ہے کہ نہیں مارا جاتا؟ تانے دیے جاتے ہیں۔ تو اور ووٹ دینے کے لیے آپ تو خوب آتے ہو، تو جیسے ووٹ دیتے ہو ویسے اپنا حق بھی لینے کی ہمت کرو، جرت کرو۔ یہ ہے علم، یہ ہے گیان، یہ بھی دیکھو، ہر زبان سیکھو، ہر زبان سیکھو، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ مدارس کے اندر جہاں قرآن پڑھائے جائیں گے وہاں ہمیں رامائن کا بھی گیان ہوگا، وہاں سنسکرت بھی پڑھائی جائے گی،
दुनिया वालों को बता दो, भारत के लोगों, हम कोई मामूली चीज नहीं है, हम पूरी दुनिया के कायद हैं, रहनुमा हैं। हम इस भारत की धरती को अमन और शांति का गहवारा बनाने वाले लोग हैं। हम नफरतों के सौदागर नहीं, हम मोहब्बतों के पयाम्बर हैं। हमें इस्लाम ने हमें पैगाम मोहब्बत दे करके भेजा है, अमन और सलामती का पैगाम। हम चलते फिरते, उठते बैठते, घरों में, घरों के बाहर, दुकानों में, मकानों में, मस्जिदों में, सड़कों पर, चौराहों पर सबको हम सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, जाओ सलामत रहो हमेशा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बोल लो, कह देगी नहीं ऐसे? हर भाषा, हर बिरादरी का भाषा अलग अलग नहीं बोलते। वो हमारी बिरादरी का मिले तो अपने हिसाब से अपने भगवान को याद करें, वो उसकी बिरादरी का मिले जय 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 फलान तो उसके बिरादरी, जय जय खिला तो जय जय फलान, तो पता नहीं क्या क्या। ये सलाम हमारे यहाँ सिर्फ एक, हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के कायल हैं, पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं। यह है ज्ञान, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, यही अल्लाह का मिजाज, यही अल्लाह की सोच, और यही अल्लाह हमको आपको सिखाना चाह रहा है। चंद बातें थी ये जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में रखी हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और बारहा हमारी सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ अता फ़रमाए।